فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المرضوب بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين بلکہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 44 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عرب کے یہودی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین عرب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو نبی آخر الزمان ہے، جو خاتم النبیین ہے، اللہ کا رسول ہے۔ ان کی اطاعت کرنے کی ہدایت کرتے تھے کہ ان کی پیروی کرو، ان کی تعلیمات کو اپناؤ۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ پھر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل میں نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے تو حسد کرنے لگے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ کہتے تھے نا کہ حضور کی طرف آؤ، یہ آخری نبی ہے، ان کی ہدایت، ان کی تعلیمات، ان کا راستہ یہ تم لوگوں کو بتاتے تھے۔ اب جب وہ تشریف لے آئے ہیں تو تم خود ہی ان کی مخالفت کرنے لگ گئے ہو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو کہتے ہو، خود بھول گئے، یعنی خود عمل نہیں کر رہے اس بارے میں۔ ایک اور روایت کے مطابق علماء یہود سے ان کے جو مسلمان رشتہ دار تھے نا، یہودی علماء کے مسلمان رشتہ دار، ان سے پوچھتے تھے علماء سے کہ تم اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے پوچھتے تھے کہ محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم انہیں تم کیسا دیکھتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ تو وہ علماء یہود وہ کیا کہتے تھے کہ محمد بالکل سچے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک فرماتے ہیں، ان کی تعلیم وہ بھی سچی، ان کی دعوت وہ بھی سچی، ان کے احکامات جو رب کی طرف سے قرآن کی صورت میں آئے وہ بھی سچے ہیں۔ تو کہا گیا تم اوروں کو تو سچائی کی دعوت دیتے ہو، اوروں کو تو سچائی دکھاتے ہو، بتاتے ہو، خود اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ ایک اور روایت کے مطابق تفسیر روح البیان نے اس جگہ پر یہ لکھا ہے کہ علماء یہود غریب یہودیوں سے، جن کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، جن سے آمدنی کا یعنی جو ذریعہ تھا نا دولت کے آنے کا، مال بٹورنے کا، انہیں پتہ تھا یہ غریب ہے، دیتے ہی کچھ نہیں ہے، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ککھ بھی نہیں، تو ان کو بتاتے تھے کہ اسلام بالکل سچا ہے، تو اس پاس سے ٹور جاؤ۔ اور جن کے پاس مال ہوتا تھا، بڑی بڑی اسامیاں ہوتی تھی، بڑے بڑے بزنس مین ہوتے تھے، کاروباری لوگ ہوتے تھے، جن کے پاس زمینیں ہوتی تھی، دولت ہوتی تھی، ان کو کہتے تھے بعض باتیں تو ٹھیک ہے ان کی، لیکن ابھی بعض میں شک ہے، ذرا ویٹ کرو ان کے بارے میں، پھر ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ کیوں؟ کہا اگر ان کو صحیح راستہ بتا دیا تو پھر ہمیں مال ملنا ختم، ہمارا تو پھر وہ جو آمدنی کا ذریعہ ہے، سلسلہ ہے مال کے آنے کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو کیا کرو، غریبوں کو فتویٰ کچھ اور دو، امیروں کو فتویٰ کچھ اور دو۔ یہ یہودی علماء سو کا کام تھا۔ ان سے کہا گیا ہے یہ کیا بات ہوئی، خود عمل نہیں کرتے، اوروں کو خود سچائی کا پتہ بھی ہے پھر بھی ان کو سچا نہیں مانتے، اوروں کو تو دعوت دے دیتے ہو، غریبوں کو کہا ادھر چلے جاؤ، امیروں کو کہا تو ساڑھے پاس ہی رہو، ہماری طرف ہی رہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سے ہمیں مال ملنے کا لالچ ہے۔ احباب، آخرت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، دنیا نے تو چند دن ہی ہے ہمارے، زیادہ سے زیادہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، ویسے تو عصر کی نماز کا ہمیں نہیں پتا، شاید اس سے پہلے ہی بلاوا آ جائے۔ زندگی کا کوئی نہیں بھروسہ، زندگی یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہو، چلتا رہے گا۔ تو یہ کتنی بڑی نادانی، بے وقوفی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے کہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر
آخرت اپنی تباہ کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخرت کے بارے میں حضرت معقل بن عبید اللہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی علماء آپس میں ملتے تھے نا، یا اگر ملاقات نہ بھی ہوتی تھی، دور دراز ہوتے تھے نا، تو وہ خط میں لکھا کرتے تھے۔ کون سی بات؟ 3 باتیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کے لیے۔ صحابہ کرام جب بھی آپس میں ملتے تھے نا تو سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس میں آخرت کی طرف توجہ ہوتی تھی، جس میں آخرت کی کامیابی کی بات ہوتی تھی، اس زمانے اس دنیا کے ختم ہونے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ بچ کون گیا؟ ایمان والا، عمل والا اور صبر والا اور حق کی تلقین کرنے والا، یہ بچ گئے۔ تو حضرت موقع کیا فرماتے ہیں کہ 3 باتوں کو لکھ کر ایک دوسرے کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ جب ملاقات ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے باطن کو ٹھیک کر لے اللہ اس کے ظاہر کو ٹھیک کر لیتا ہے، جو اپنے اندر کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ اس کے باہر کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ ہماری پوری توجہ باہر پہ ہوتی ہے، ہماری پوری توجہ باہر ظاہر پہ ہوتی ہے، بوٹ پالش کرنے، کپڑے استری کرنے، بال بنانے، شیمپو والا قسم، داڑھی کے بال، سر کے بال، مونچھوں کے بال ہیں، ہمارے 6 پیک نکلے، ہمارے کپڑے اچھے ہو، ہماری باڈی، ہماری پوری توجہ اس طرف ہوتی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے اندر کو ٹھیک کر لے اللہ باہر ویسے ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ باہر کو بھی ٹھیک کر لیتا ہے، جو اپنے باطن کو ٹھیک کر لے۔ پھر فرماتے ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لے اللہ اس کا تعلق پبلک کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ درست کر لیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہم لوگوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ جی اگر تعلقات نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، جی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کی فکر ہے، اللہ کیا کہے گا اس کی فکر۔ تو فرماتے ہیں جو یہ فکر رکھے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ اس کا اور مخلوق کے درمیان تعلق ٹھیک کر لیتا ہے۔ تیسری بات فرماتے ہیں جو اپنی آخرت کے لیے عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، دنیا کا ذمہ اللہ خود لے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، رزق کا ذمہ اللہ نے خود اٹھا لیا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ خود فرماتا ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ خود فرماتا ہے۔ ہم دنیا کی خاطر آخرت برباد کر رہے ہیں۔ فرمایا جس نے اپنی آخرت کے لیے محنت کی اللہ اس کی دنیا کو کافی ہو جاتا ہے۔ دنیا کے معاملات اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں۔ اچھا، ہر بندہ شکوہ کرتا ہے کہ بہت زیادہ برائی ہو رہی ہے، بہت زیادہ برا عمل ہو رہا ہے، دیکھو تباہی ہو رہی ہے، کیا پیر، کیا فقیر، کیا امام، کیا مقتدی، کیا صوفی، کیا حاجی، سارے جی یار حالات بڑے خراب ہیں، لوگ بڑے خراب ہیں، کمیونٹی بڑی خراب ہو گئی ہے۔ ہر بندہ شکوہ کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے آ جو ہے نا یہ حرف استفہام ہے، آ اور حل ان دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ تو تأمرون الناس، تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو، اتأمرون الناس بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ شریف ہو جائے، اگلا بندہ ٹھیک ہو جائے۔ تو بابا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ہر آدمی اپنے حصے کا چراغ جلائے نا تو پھر معاشرے سے، کمیونٹی سے تاریکی خود بخود دور ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں بس اگلے کا چراغ جلے، وہ روشنی دے، میں بھلے تاریکی کیوں نہ ہوں۔ تو سب سے پہلے قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اوروں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ خود کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور جو خود کو جگاتا ہے نا، جو دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ ویسے ایک بات وہ ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں، چوکیدار کو دیکھا ہے نا پاکستان میں، اب یہاں تو خیر نہیں ہوتے، گلیوں میں ہندوستان میں بھی ہوتے ہوں گے، وہ جو پھرتے ہیں گلیوں میں، جاگتے رہو بھیا، حالانکہ ڈیوٹی اس کی یہی ہے کہ لوگوں کو سلائے رکھو، خود جاگتے رہو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو چاہتا یہی ہے، جاگتے رہو بھیا کا وہ نعرہ کیوں لگاتا ہے؟ اصل میں وہ خود کو جگائے رکھتا ہے کہ کہیں میں نہ سو جاؤں، اگر میں سو گیا پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ وقت کے جو امام لوگوں کو جگائے رکھتے ہیں نا، اس آیت سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ مولوی صاحب دیکھو نا، قرآن تو کہتا ہے کہ جو دوسروں کو دعوت دے خود کو اپنے آپ کی فکر ہی نہ ہو، تو پھر تو ان اماموں کو، واعظین کو، جو خطبہ ہے، ان کو درس دینا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ نبیوں کے بعد، یعنی فرشتے معصوم ہے اور نبی معصوم ہے، نبیوں کے بعد امت میں کوئی معصوم، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے آج تک گناہ کیے ہی نہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا پیر کیوں نہ ہو،
بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا متقی پارسا کیوں نہ ہو، وہ خود کو معصوم نہیں کہہ سکتا۔ تو اب اس سے یہ مراد لیا جائے کہ جی جناب چونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ تم خود کو بھول جاتے ہو، دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، تو اب آپ کو نصیحت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے قطعاً یہ مراد نہ لیا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں تم اوروں کو تلقین کرتے ہو نیکی کی تو خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم اب دوسروں کو تلقین ہی نہ کرو۔ ایک مثال اس کے دیکھیں، دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے دلدل کا، آگے دلدل آ رہا ہے، کھائی آ رہی ہے جہاں موت ہے، اور ایک طرف صاف راستہ ہے، سامنے سے آنے والا آدمی، اب آپ اس کو دلدل کی طرف بھیجیں گے یا سیدھے راستے کی طرف؟ اگر آپ نیک آدمی ہے، شریف ہے، اب آپ سیدھے راستے کی طرف بھیجو گے۔ وہ ایک مثال کسی نے دی ہے، لاہور میں کسی سے راستہ نہیں پوچھنا، بہرحال اب یہاں سے اگر آپ اس کو دلدل کی طرف بھیجو گے تو موت ہے اور اس کا ذمہ آپ کے اوپر آئے گا۔ اگر آپ نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا تو سیدھا راستہ دکھانے کا آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بھلے آپ خود کھائی کی طرف چلے جاؤ، اس کا آپ سے حساب ضرور ہوگا، لیکن سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرنے پر کیا اللہ آپ کو اجر نہیں دے گا؟ دے گا۔ علماء فرماتے ہیں کبھی بھی واعظین کو، علماء کو وعظ و نصیحت بند کر دینا یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وعظ و نصیحت بند کر دیا، پہلے تو عمل نہیں کرتے نا، ایک گناہ، اب وعظ و نصیحت بھی بند کر دیا، ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ اس کی وہ ایک مثال ایک تفسیر میں نے پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کسی کو کنویں کی طرف بھیج دے، ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، کنویں کا اس کو پتہ ہے پانی کہاں سے ملتا ہے، وہ اس کو اس کی طرف گائیڈ کر دیتا ہے، وہ جا کے اپنی پیاس بجھا دیتا ہے، خود پیاس سے مر جاتا ہے۔ یہ اس واعظ کی مثال ہے جو اوروں کو تو کنویں کی طرف بھیج دیتا ہے اور خود بے عملی، دین پر عمل نہ کرنا، ایسا ہے جیسے اس کو کنویں کا بھی پتا ہے، پانی کا بھی پتا ہے، اس کو شدت کی پیاس بھی ہے، لیکن پھر بھی پانی نہیں پیتا اور پیاسا مر جاتا ہے۔ تو یہ ان واعظین کی مثال دی گئی ہے، پہلے خود عمل۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء واعظین، علماء تبلیغ کے لیے نصیحت فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرو، زبان کے ذریعے نہ کرو۔ مطلب یہ نہیں کہ زبان کے ذریعے ہونی نہیں چاہیے، نہیں، فرماتے تم عمل کر کے دکھاؤ، پھر دیکھو کہ اس کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا واعظین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو گھنٹوں گھنٹوں خطاب کرتا ہے نا، ایک گھنٹہ پورا خطاب کر دیتا ہے، اگلے سے جب آپ پوچھیں نا محفل کے اختتام پر کیا سیکھا، پتہ کو نہیں، پر سر بڑا سونا لانا سی ہیں، شعر بڑے پیارے پڑھتا تھا۔ بھئی آپ نے سیکھا کیا؟ ایک گھنٹہ آپ نے دیا زندگی کا، 60 منٹ آپ نے دیے، کیا سیکھا ہے؟ جی وہ نہیں پتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی محفل میں آپ بیٹھے 10 منٹ بھی آپ بیٹھ جائیں نا، جب آپ اس محفل سے اٹھتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے یار 10 منٹ اور بیٹھے ہوتے۔ اس کی گفتگو میں ایک ایسی تاثیر ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی کہ وہ دل، حضور غوث اعظم کے لیے کیا آتا ہے، وہ آپ صرف بیٹھ جاتے تھے، 2 منٹ گفتگو کرتے کا میتیں اٹھ جایا کرتی تھی، یعنی جو درس میں بیٹھے ہوتے تھے فوت ہو جاتے تھے، ایسا ان کے دلوں پر اثر ہوتا تھا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں خطاب کرے، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا۔ اس کی وجہ کیا؟ کہا ان کے عمل کی تاثیر ہوتی ہے، جو بندہ عامل ہوتا ہے اللہ اس کی زبان میں تاثیر رکھ لیتا ہے۔ اور بابا فرید کے پاس ایک آدمی آیا نا، عورت آئی، کہا میرا بیٹا جو ہے یہ گڑ کھاتا ہے ہر وقت، تو آپ اس کو منع کریں۔ آپ نے کہا کل لے کے آنا۔ وہ کل لے کے آئی تو آپ نے کہا بیٹا گڑ نہ کھانا۔ عورت بڑی حیران ہوئی کہ یہ جملہ تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، اتنا مجھے دوبارہ کیوں بلایا؟ کہا کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، میں کیسے اس کو کہتا، اس پہ اثر کیا ہوتا؟ کہا اثر تبھی آتا ہے گفتگو میں کہ جب خود بھی بندہ عامل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ اس عالم کی مثال جو دوسروں کو خیر کی تعلیم دے اور اس پر عمل نہ کرے، اس چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود کو جلاتا رہتا ہے۔ چراغ ہوتا ہے نا، وہ جلتا رہتا ہے، لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود جل رہا ہوتا ہے، خود تکلیف میں۔ تو ایک اور روایت، معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا جہنم میں کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر کینچیوں سے کاٹا جاتا ہے۔ جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ امت کے وہ علماء ہیں کہ جو دوسروں کو تو تبلیغ کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔
اچھا، امام ابن شیبہ نے شعبی سے روایت کیا ہے، اسے حافظ سیوطی نے بیان کیا، فرماتے ہیں جنت میں سے کچھ لوگ دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے تم کیسے دوزخ میں چلے گئے ہو، حالانکہ ہم تمہاری تعلیم پر عمل کر کے جنت تک پہنچے ہیں، آپ لوگ جہنم میں کیا کر رہے ہو، آپ کو تو سن کے ہم جنت میں آئے ہیں۔ تو وہ آگے سے کہیں گے ہم کہتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ غور کریں نا، آج کے دور میں علماء کی بھی بڑی کثرت ہے، جلسے کتنے زور و شور سے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر لگتے ہیں، بڑی بڑی کیمپین ہوتی ہے، لاکھوں کا اجتماع اکٹھا کر لیا جاتا ہے، لیکن جب اس کا رزلٹ دیکھا جاتا ہے، آؤٹ کم دیکھا جاتا ہے تو وہ اتنا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام سیدھی سیدھی باتیں فرمایا کرتے تھے، سادے سادے سے جملے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے انقلاب برپا کر دیا، پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا، اسلام کا نام روشن کیا۔ کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہوتی تھی اس دور میں، کوئی بڑے بڑے پوسٹر اجتماعات، یہ تو آج کی یہ بدعت میں نا انہی کی زبان بول لیتا ہوں کہ یہ تو بدعت ہے نا، یہ بدعت خود بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر چھاپ کے، تو اس دور میں تو تھا ہی نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا۔ لیکن اس دور میں اور آج کے دور میں فرق کیا ہے؟ اس دور میں بڑے بڑے سخت دشمن، عمر بن خطاب جو اسلام کو مٹانے نکلے تھے، بڑے بڑے دشمن، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے؟ یہ سیدھی سادی گفتگو سن کر، سادے سادے سے جملے سن کر، جس میں ریا نہ ہوتی تھی۔ کیوں؟ وہ صحابہ خود عمل کرتے تھے، ان کے عمل نے یہ انقلاب برپا کیا ہے، ان کی زندگی میں تبدیلی صحابہ کرام کی زندگی کی وجہ سے آئی ہے، انہوں نے عمل کر کے دکھایا دین پر، تب جا کے تبدیلی آئی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ صبر کے جو ڈکشنری میننگز ہے، لغوی معنی ہے، وہ ہے روکنا۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ روکنا۔ اور اصطلاح شریعت میں یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو مرضی خدا کے خلاف چلنے سے روکے، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے سے خود کو روکے، یہ ہے صبر۔ مثلا مصیبت آ جائے کسی کے اوپر تو وہ چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، ناشکری کے الفاظ کہنا، کفریہ کلمات کہنا، اسلام نے اس سے روکا ہے۔ بندہ جب اس سے رک جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ یہ ہے وہ صبر۔ گناہ کی دعوت مل رہی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، اپنے نفس کو روکے رکھا، خدا کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر جو ہے یہ 3 قسم کا ہے۔ صبر 3 قسم کا، ایک صبر ہے گناہ سے، ایک صبر ہے مصیبت سے، ایک صبر ہے طاعت۔ گناہ سے، مصیبت سے اور طاعت، یہ 3 قسمیں ہیں صبر کی۔ جیسے مصیبت کے وقت دل چاہتا ہے کہ خوب زور زور سے روں، چلاؤں، واویلا کروں، بھائی کا انتقال ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، والد فوت ہو گئے، بچے فوت ہو گئے، کوئی ایسا معاملہ ہوا جو تکلیف دہ عمل ہے، دل کہتا ہے کہ زور زور سے چلاؤں، اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا، اللہ کلّا میں ہی ملا تھا، اللہ میں اب اللہ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو، یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ کلمہ کفر تک بک دیتے ہیں ایسی حالت میں۔ حضرت عبادہ جب فوت ہو رہے تھے نا، جب انہیں پتہ چلا نا کہ وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، فوت ہونے کا وقت قریب آ گیا، اپنے بچوں کو بلایا، گھر والوں کو بلایا، بٹھایا، آپ نے ان سے ارشاد فرمایا میرے وصال کے بعد رونا جائز نہیں۔ اب یہاں رونے سے مراد یہ ہے کہ واویلا نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، اللہ کے خلاف شکوے اور اللہ کے خلاف کوئی بات نہ کرنا۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ غم اور شدت کا جو اظہار آنکھوں سے ہوتا ہے اس کی اجازت ہے، زبان سے اجازت نہیں ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہونے لگے نا تو رونا شونا کوئی نہیں ہے، ہاں یہ کرنا اچھی طرح وضو کرنا، وضو کر کے مسجد چلے جانا، وہاں نماز پڑھ لینا،
اللہ کے بندوں کے لیے اپنے لیے استغفار کرنا اور اس کے بعد فوراً مجھے قبر میں لے جانا، یہ ہے صبر کا صحیح تلقین کرنا، یہ ہے صبر کے صحیح معنی۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی صبر ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے دوست حرام کام میں مبتلا ہے، جوا کھیل رہے ہیں مجھے بھی دعوت دے رہے، شراب پی رہے ہیں مجھے بھی دعوت دے رہے، گناہ میں ملوث ہے مجھے بھی بلا رہے ہیں، گانے باجے ہو رہے ہیں، ساز و سارنگیاں چل رہی ہیں اور فحش اور عریانی کے کام ہو رہے ہیں، مجھے بھی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں، لیکن میں نے دل پر اللہ کے حکم کا پتھر رکھا کہ نہیں جا سکتا، کیوں؟ اللہ راضی ہوگا اس سے اگر میں وہاں نہ جاؤں، اگر وہاں چلا گیا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ کی ناراضگی کے خوف کی وجہ سے اور اللہ کی رضا اور اس کی محبت میں نہ جانا، یہ بھی صبر میں کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ معصیت پر صبر ہے۔ تیسرا کہا طاعت پر صبر، سخت سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے بندہ وضو کر رہا کہ اللہ راضی ہو جائے، سخت گرمی کا دن ہے، روزے کا رمضان کا مہینہ ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن وہ گلاس کو نہیں اٹھاتا، پانی نہیں پیتا، کیوں؟ اللہ راضی ہو۔ یہ اطاعت پر صبر ہے۔ میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے مال اکٹھا کیا ہے، لیکن اب حکم ہوا زکوٰۃ دینا ہے، دل نہیں چاہتا کہ زکوٰۃ دوں، لیکن اب دل کو میں زبردستی اس طرف موڑ رہا ہوں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے زکوٰۃ دینا ہے، تو اب میں مال کی جو محبت ہے اس کو قربان کر کے اللہ کے حکم پر ساری دولت، جتنا اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہے، جتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے وہ میں اللہ کے راستے میں دوں۔ کہا یہ بھی صبر ہے۔ جہاد کے میدان سے پلٹ کے نہ آنا، یہ بھی صبر ہے۔ استغفار کرتے رہنا، کہا یہ بھی صبر ہے۔ نماز 5 وقت کی پڑھتے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ سب صبر کی کیٹیگریز میں آتے ہیں، اور یہاں اس آیت میں تینوں صبر مراد ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کیا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے مدد مانگو اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا اور رات کے وقت آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، اور بھوک یعنی غلبہ کرتی تھی، بھوک شدت کی لگتی تھی، گھر میں کچھ ہے نہیں، بھوک لگی ہوئی، کیا کریں؟ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کی وفات کی خبر سنی نا تو فوراً گئے نماز میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، یہ پتہ چلا بیٹا وفات پا گیا ہے، ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ایسے امتحان میں ہمیں کبھی بھی نہ ڈالے۔ بیٹے کے انتقال کی خبر سنی تو فوراً چلے گئے اور نماز میں مشغول ہو گئے، اور اس نماز کو اتنا دراز کیا یعنی اتنی لمبی نماز پڑھی کہ جب لوگ ان کے بیٹے کو دفن کر کے واپس آئے، سنیے گا یہ ذرا غور سے، بیٹے کی خبر سنی کہ فوت ہو گیا، فوراً نماز شروع کر دی۔ کتنی نماز پڑھی ہے؟ اس وقت تک نماز پڑھتے رہے جب لوگ ان کے بچے کو دفنا کے واپس آ گئے، اتنی لمبی نماز پڑھی۔ تو آپ فارغ ہوئے، لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہ آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اس بیٹے سے شدت کی محبت ہے، اے بیٹا مجھے بہت پیارا تھا، اس بیٹے کی بہت زیادہ محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرتا تھا، اس کی جدائی جو تھی نا یہ صدمہ مجھ سے نہیں برداشت ہو سکتا تھا، میں نے نماز میں خود کو مشغول کر کے اس صدمے سے میں بے خبر ہو گیا۔ اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اچھا، اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اولاً تو صبر سے مدد لو، جب صبر سے کام نہ چلے تو پھر کیا کرو؟ نماز کی طرف آ جاؤ۔ پہلے صبر سے کام لو، صبر نہیں ہو رہا، مشکل ہو رہی ہے تو کیا کرو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے بعد پھر کیا ہے؟ وَالصَّلَاةِ، پھر نماز کی طرف آ جاؤ اور نماز میں مشغول ہو جاؤ، چونکہ نماز میں کمال مشغولیت ہے، روح جو ہوتی ہے یہ حضور الہی کی لذتوں میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کی بات کرو جن کی نماز واقعی نماز تھی، جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ جناب گھر میں آگ لگ گئی ہے، ایک روایت میں
جو بھی بزرگ تھے وہ نماز میں اس قدر مشغول تھے کہ انہیں آس پاس کی خبر ہی کوئی، کسی نے لکھا وہ امام زین العابدین تھے، کسی نے امام اعظم کے لیے لکھا، بہرحال جو بھی بزرگ وہ نماز میں ایسے مشغول کہ آگ کی فکر ہی کوئی نہیں، وہ تھی نمازیں ان کی۔ اچھا، ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے حضور صبر اور نماز جیسے اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے کہ اے اللہ میں یہ نماز میں نے جو پڑھی ہے اس کا وسیلہ میرا فلاں کام کر دے۔ جیسے حدیث غار میں آپ نے سنا نا، وہ غار والے جو پتھر آ کے لڑک کے آ کے ان کے غار کے منہ پہ رک گیا تھا اور راستہ بند ہو گیا تھا، بہت بڑا پتھر تھا، 3 آدمی تھے سفر میں تھے، تو وہ ان تینوں نے اپنے اپنے وسیلے پیش کیے نیک اعمال کے۔ ایک نے کہا میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، دوسرے نے کہا میں نے ایک بندے کو اس کا حق دے دیا، تیسرے نے کہا میں نے گناہ کا جو عمل تھا تیرے خوف سے چھوڑ دیا۔ تو تینوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا۔ تو اس آیت سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر کا وسیلہ پیش کرو، تم نماز کا وسیلہ پیش کرو اللہ کے حضور، اللہ تمہارے کاموں میں مدد فرمائے گا۔ اگر عمل کا وسیلہ پیش ہو سکتا ہے تو رسول اللہ کا حضور تو جان ہے نا، اعمال کی بھی جان ہے، نیتوں کی بھی جان ہے، ایمان کی بھی جان ہے، تو حضور کا وسیلہ پیش کیوں نہیں ہو سکتا؟ بارش نہیں ہو رہی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کر لو۔ اگر اب معاملات قحط سالی ہے، خوراک کا مسئلہ چل رہا ہے، صبر کب تک ہو؟ اب کیا کرو؟ نماز استسقاء کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھ لو۔ سورج گہن ہوتا ہے نماز پڑھ لو، چاند گہرن ہوتا ہے نماز پڑھ لو، کوئی تکلیف آئی ہے نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالی جو تکلیف ہے، مصیبت ہے، وہ جو غم کی کیفیت ہے، اللہ وہ دور فرما لیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جب کوئی تکلیف کا مرحلہ آتا ہے تو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ خوشی کا موقع آتا ہے، شادی کا موقع ہے، جی ولیمہ کھلایا جا رہا ہے، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، مولی جی بزی ہیں، تکنے نہیں، مہمان آئے ہوئے، تو شادی والے دن تو نمازیں بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ چاہے شادی کا دن ہو یا نماز جنازہ کا دن ہو، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ ایک حدیث نقل فرمائی، یہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک پہاڑ کے غار میں گوشہ نشینی اختیار کر لی، سب سے کٹ کے، اللہ اللہ، غار کے اندر۔ کس زمانے میں؟ حضور کے زمانے میں۔ نبی علیہ السلام نے چند دن اس صحابی کو نہیں دیکھا تو پوچھا وہ کہاں گیا وہ صحابی؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو غار میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، یعنی گوشہ نشینی اختیار کر لی، سب دنیا سے کٹ کے۔ حضور نے بلاؤ اس کو۔ جب وہ صحابی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ دریافت کی کہ تم نظر نہیں آئے، کہاں ہو؟ وہ واقعہ بتایا کہ یہ لوگ تو یہ کہ انہوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ کیوں ایسا کیوں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ لوگوں کی جو صحبت ہے وہ عبادت میں خلل ڈالتی ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہوں تو پھر عبادت میں خلل پڑتی ہے، تو اسی لیے میں ذرا سائڈ پہ ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کی صحبت میں رہ کر مشقتیں برداشت کرنا 60 سالہ تنہائی کی عبادت سے وہ افضل ہے۔ لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی طرف سے دی جانے والی تکلیف پر صبر کرنا کتنے سال کی تنہا عبادت سے افضل ہے؟ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ تفسیر دئیمی جلد 1 صفحہ نمبر 351 پہ پوری حدیث موجود ہے، اور اسی جگہ یہ اگلی جو بات کر رہا ہوں یہ بھی وہاں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں گوشہ نشین عابد سے عالم دین افضل ہے۔ گوشہ نشین جو ایک طرف بیٹھ کے ساری دنیا سے کٹ کے صرف عبادت کرتا رہتا ہے نا، اس بندے سے کہا عالم دین افضل ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں سے نہیں میل جول رکھتا، تنہا بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، کسی سے نہیں ملتا۔ اب جب وہ کسی سے ملتا نہیں ہے تو کوئی اس کو تکلیف بھی نہیں دیتا، جب کوئی تکلیف نہیں دیتا تو وہ صبر بھی نہیں کرتا، تو کہا اس کو پھر کون سی عبادت کا ثواب؟ وہ جو صرف اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹھا ہوا ہے اس کی عبادت کا ثواب۔ دوسری طرف کا عالم دین چونکہ تبلیغ دین کا کام کرتا ہے، تبلیغ دین کا کام کرنے کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، کوئی حسد کرنے لگتا ہے، کوئی بغض کرنے لگتا ہے، کوئی دشمنی کرنے لگتا ہے۔ جب آپ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، اب آپ چور کی بات کریں گے نا کہ چوری نہ کرو، تو جو آگے سامنے چور بیٹھا ہوگا وہ آپ کے گلے میں ہاتھ تو نہیں ڈالے گا نا پھول کا، کہے گا مولوی جی ٹھیک ہے ہوں تسیں بھی سدھے ہو جاؤ۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ شراب کی بات کرو نا مسجد کے ممبر پر، محراب آپ قرآن اور حدیث سناؤ تو آگے جو شراب بیچتا ہے یا شراب پیتا ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا،
نہیں، وہ آپ سے نفرت کرنے لگے کہ یہ میری بات کیوں کر رہا ہے۔ جب آپ نماز کی دعوت دیں گے کہ لوگوں آؤ نماز کی طرف، جو بے نمازی ہوگا آٹومیٹیکلی وہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ میں مصلی پہ بیٹھ کے تفسیر بیان کر رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اسی طرح جمعے کا دن تھا، میں نے تقریر کی ایک جگہ، میں نے صرف یہ کہا کہ دیکھو یار یہ مسجد جو ہے یہ کارپٹ سے خوبصورت نظر نہیں آتی، جھنڈے لگانے سے خوبصورت نظر نہیں آتی ہے، آپ لوگ نماز پڑھنے آیا کرو تب جا کے مسجد خوبصورت ہوتی ہے۔ ایک صف ہو اور پوری مسجد بھری ہو، دونوں میں فرق تو ہے نا، فرق ہے نا۔ مسجد جب بھری ہوتی تو خوبصورت نظر آتی ہے نا۔ میں نے صرف یہ جملہ کہا، شام کوئی میٹنگ بلائی میرے خلاف کہ جی آپ نے نماز کے لیے کیوں بلایا تھا لوگوں کو؟ میں کہا میں تسا نہ لیا کہ جناب تسا تشریف نہیں لایا، نہ تسا ہی پتا ہے، تسا آپ مجھے ہی مخاطب کر رہے تھے، نام کسی کا لیا نہیں ہے، کسی کو کہا، صرف یہ گناہ ہے کہ ہم نے کہا کہ نماز پڑھنے آؤ۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال تو تفسیر نعیمی میں کیا لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جب عالم دین لوگوں میں رہ کر دین کی تبلیغ کرتا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اس کے حاسد بن جاتے ہیں، مخالف بن جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں، سب کی اذیتیں برداشت کرتا ہوا وہ صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے دین کا کام کیا نا، آج تک کچھ کتے ان پر بھونک رہے ہوتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیسے زبانیں دراز کی ہوئی انہوں نے، حضرت عمر کے خلاف، حضرت عائشہ کے خلاف، کیا کچھ بکواس نہیں کرتے یہ لوگ۔ دین کا کام انہوں نے کیا ہے نا، تبھی تو وہ درد چلا آ رہا ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان و علی، حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ، جتنے بھی صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ بہت آگے نکل گیا، ٹائم ہو ہی گیا، تو اگلے حصے میں کیا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مومن پر دشوار نہیں ہوتا نماز پڑھنا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مومن کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جب میں اللہ کی طرف جاؤں گا، سب سے پہلے مجھ سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اول ما یحاسب به عبد اللہ یوم القیامہ الصلاۃ، نماز کے بارے میں بتاؤ نماز کیسے پڑھی، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ تو جب اسے پتا ہے کہ سب سے پہلا میرا سوال اللہ کے حضور نماز کے بارے میں ہے، پھر وہ نماز کو بوجھ نہیں سمجھتا، وہ رب سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ نماز مومن کی آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے وہ گویا ایسے اس کا مال اور اہل خانہ، گھر والے وہ ہلاک ہو گئے۔ یعنی آگ لگی، گھر بھی جل گیا، بچے بھی جل گئے، مال بھی جل گیا، سب جل گیا۔ وہ آدمی جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، وہ اس طرح ہے۔ دیکھیں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر رکھیں، حضور علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں تو پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں، اور پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو کھڑے 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 قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اللہ فرماتا ہے محبوب اتنی زیادہ عبادت۔ دوائی سمجھ کر، وہ کہتے ہیں نا بیمار آدمی صحت کے لالچ میں کڑوی دوائی پی لیتا ہے کیونکہ اسے شفا کی امید ہوتی ہے۔ مجھے کوئی کڑوی دوائی دے میں نہیں پیوں گا، صحت مند آدمی کیوں پیے، کڑوی دوائی اچھی نہیں لگتی، لیکن بیمار آدمی کو دے وہ بہت مزے کے ساتھ پیے گا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اسی کے اندر میری شفا رکھی گئی ہے۔ اب جو لوگ روح کے بیمار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نماز کے اندر اپنی شفا ڈھونڈے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد